آج عمران خان سے اظہار یکجہتی کرنے جو ان کے سپورٹر پہنچے تھے. اس وقت عمران خان نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے اور اب جتنے بھی یہ جو یہاں پہ مظاہرین تھے وہ اب پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں اور اس کی طرف رواں دواں ہیں. ابھی میرے ساتھ ایک بہن موجود ہیں, ان کے والد صاحب موجود ہیں, یہ ویل چیئر پہ ہیں. والد صاحب ان کو لے کے پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں. ان کے ہاتھ میں ایک پینافلیکس ہے جس کے اوپر لکھا ہے میں بھی عمران خان ہوں. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں, والد صاحب سے بات کرتے ہیں آخر کیا نوبت آئی ویل چیئر پہ اپنی بیٹی کو لے کے عمران خان کی حمایت میں یہاں تک پہنچے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چاچا کیا نام ہے, کہاں سے آئے میرا نام اکبر خان ہے, ہم لوگ سوات سے آئے. سوات سے آئے ہاں جی. ہیں. کیوں عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ آپ کی بیٹی ہے, ویل چیئر پہ ہے, آپ اس کو لے کے اتنی تکلیف میں یہاں پہ ڈی چوک میں پہنچے. ہم نے پہلے بھی عمران خان کا سپورٹ کیا. اس ڈی چوک میں ہم نے 126 دن گزارا ہے. اچھا. عمران خان ایک سچا آدمی ہے, ایک اچھا آدمی ہے. اس کا بعد اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اللہ نے عمران خان کی شکل میں ہمیں عمر فاروق دی ہے, اس لیے کہ یہ ملک جو ہے 70 سال سے ڈاکو نے لوٹا ہے. غریبوں کا خیال نہیں کہ اپنا گھر بنائے, اپنا جاگیری بنائے. اب یہ غریب لوگ عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ٹائم خان صاحب کو مل جائے گا. یہ غریبوں کے لیے کچھ نہ کچھ وہ ضرور ملک کے لیے بھی کرے گا, غریبوں کے لیے بھی انشاءاللہ کرے گا. آپ کی آنکھیں بھی اس وقت نم ہیں. عمران خان ابھی اعتماد کا ووٹ حاصل کر چکا ہے, کتنی خوشی ہوئی ہے آپ کو؟ بہت خوشی ہوا ہے, بہت خوشی. اور یہ اپنی جو آپ بیٹی کو بھی یہاں پہ لے کے آئے, ویل چیئر پہ لے کے آئے, یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ کہ ہم پہلے بھی اس طرح ہے, ہر جلسے میں, ہر پروگرام میں, جتنا پروگرام آج تک ہوا ہے ہم نے اس میں شریک ہوئے. اچھا. کنونشن پروگرام ہوئے, جلسے ہوئے, جو بھی ہوا ہے ہم نے خان صاحب کے ساتھ محبت کی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام شمیم ہے اور میں سوات سے آئی ہوں صرف عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پہ. اور ابھی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ عمران خان نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے اور بہت بہت مبارک ہو خان صاحب کو. اور میں یہ کہوں گی کہ جتنی مشکلات سے میں یہاں پہ آئی ہوں لیکن مجھے یہ مشکل کچھ بھی نظر نہیں آ رہی ہے. اور ہمارے خان صاحب ایک سچے اور اچھے انسان ہیں اور میں ضمیر فروشوں کو یہی کہوں گی کہ آپ لوگ جتنا بھی غداری اور یہ کر لیں لیکن ہمارے خان صاحب آپ لوگ کو ضرور ہرائیں گے. کیوں آپ عمران خان کو سپورٹ کیوں کر رہی ہیں؟ سوات سے بھی آئی ہیں, ویل چیئر پہ ہیں, کیا اتنی وجہ کیا ہے اس کی عمران خان سے محبت کرنے کی؟ آپ گھر بیٹھے بھی تو اعتماد کے ووٹ جو انہوں نے لیا ہے اس سے آپ خوش ہو سکتے ہیں. جی یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے 126 دن عمران خان کے ساتھ ادھر دھرنے پہ, جب وہ وزیر اعظم نہیں ہوئے تھے, اور میں عمران خان کے گھر بھی گئی ہوں, ان سے میری فیس ٹو فیس ملاقات بھی ہوئی ہے جب وہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے. اور ابھی بھی میں خان صاحب کو اس لیے سپورٹ کرتی ہوں کہ وہ سچے اور اچھے انسان ہیں. جب آپ گھر سے نکلتی ہیں, جب عمران خان کا کسی بھی دھرنے میں آئے, آج جیسے پروگرام میں آئی ہیں, تو آپ کی اپنی مرضی سے آتی ہیں, والد صاحب آپ کو لے کے آتے ہیں, اس کے بارے میں اپنی مرضی سے آئی ہوں, اپنی خوشی سے. اور مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ میں یہاں پہ اس وقت موجود ہوں اور عمران خان نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے. مجھے بہت ہی. اگر عمران خان کی حکومت چلی جاتی ہے, اسمبلیاں تحلیل کرتا ہے, استعفیٰ دے دیتا ہے, تو پھر اللہ تو ہے نا, ہمیں اللہ کے بھروسے پر وقت گزارنا ہے, عمران خان کے بھروسے پہ نہیں گزارنا ہے. ہمیں ایک نیک انسان چاہیے, ایک اچھا انسان چاہیے, ایک سچا انسان چاہیے. وہ خوبی عمران خان میں ہے. ہم لوگ ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ اللہ اس کو موقع دے گا, وہ غریبوں کا سپورٹ کرے گا. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ہم دیہڑی مزدوری کرتے ہیں. دیہڑی مزدوری کرتے ہیں. دیہڑی مزدوری کرتے ہیں. آج مزدوری چھوڑ کے آج اپنی معذور بیٹی کو لے کے اسلام آباد پہنچے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بھی ہے, عمران خان سے لوگ تنگ ہیں, سب کچھ. رزق دینے والا تو اللہ ہے. اللہ نے وعدہ کیا کہ اگر 1 کروڑ آٹا 1 لاکھ پر بھی ہو جائے گا پھر بھی میں اپنا مخلوق کو دوں گا. رزق والا اللہ نے کیے. مہنگائی سے کوئی عمران خان جتنی مہنگائی کر دے آپ عمران خان کے ساتھ. پریشانی مہنگائی نہیں. اللہ اس ملک کو بنائے اور اس چور سے جان چھڑائے, بس ہمارا یہ انشاءاللہ. لیکن اپوزیشن تو یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان جب سے آیا ہے عوام تنگ ہے, اسپیشلی جو دیہڑی دار مزدور ہیں. چور تنگ ہے, عوام نہیں تنگ ہے. ان کا چوری رک گیا, اس کا ڈاکے رک گئے, اس کا جو ہے وہ سب کچھ سامنے آیا, عوام کے سامنے آیا کہ ان لوگوں نے اتنا اس ملک کو لوٹا ہے. 70 سال سے یہ ظالم لوگ اس ملک کو لوٹ رہے ہیں. انسان کا پیٹ مٹی سے بھرتا ہے, پیسوں سے نہیں بھرتا ہے. یہ لوگ اپنا پیٹ پیسوں سے بھرتا ہے. کم سے کم اس ملک میں غریب لوگ بھی رہتے ہیں, اس میں معذور لوگ بھی رہتے ہیں, مجبور لوگ بھی ہیں. تو انشاءاللہ خان سے بہن آپ یہاں پہ پہنچے, کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ جو عمران خان کے سپورٹر ہیں, جو نئی سپورٹر جو عمران خان کے راستے میں رکاوٹ بھی ہیں, آپ سب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں بس یہی کہوں گی کہ سب اپنے عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو, عمران خان کے ساتھ. اور ضمیر فروشوں کو یہی کہوں گی کہ آپ لوگ جتنی بھی غداری اور وہ کر لیں تو آپ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیک جائز خواہش کو پورا کرے, آپ کو صحت دے. آج آپ یہاں پہ ڈی چوک میں پہنچے ہیں عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے, اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں. کیا سب سے پہلے بتائیں, عمران خان اعتماد کا ووٹ بظاہر تو لے لیں گے لیکن سینٹ انتخابات کی اگر بات کریں تو وہ بھی بظاہر عمران خان جیتے ہوئے تھے, تو کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی آج ہم ادھر آئے ہیں, ہم بیسیکلی عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں. عمران خان کو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں
कि हम कल भी आपके साथ खड़े थे, आज भी खड़े और आइंदा भी खड़े रहेंगे। जहाँ तक एतमाद के वोट का ताल्लुक है उसकी हमें कोई परेशानी नहीं है। हमने ये इमरान खान साहब हक और बातिल की जंग लड़ रहे हैं और हमने हक के साथ खड़े होना है। ये जो आज उन्होंने वो एतमाद का वोट हासिल करना है इसकी हमें कोई फिक्र नहीं है। हमारे क्लियर मेजॉरिटी है, वो हम लेकर रहेंगे इंशाल्लाह। और जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक है 12 तारीख को इंशाल्लाह चेयरमैन सेनेट भी हमारा होगा और डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी हमारा होगा इंशाल्लाह। इनको हम चैलेंज करते हैं कि जितना पैसे लगाने चाहते हैं, ये हराम का पैसा है, इन्होंने कमाया हुआ है, हमारे पाकिस्तानियों का टैक्स का पैसा है जो इन्होंने अपने पेटों में डाला हुआ है, वो हम इनसे निकाल रहे हैं। ये हराम का पैसा है, हराम की माल है, ये लगा रहे पैसा। हम कहते हैं जितना लगा सकते हो लगाओ, जितना ज़मीन खरीद सकते हो खरीदो, फिर भी शिकस्त इंशाल्लाह आपकी होगी। अच्छा, आजकल ये बड़ी क्या सारे अरैयाँ पाई जा रही हैं कि इमरान खान की जो गवर्नमेंट है वो उस कदर मजबूत नहीं है जिस कदर उसको होना चाहिए था। आज़ादाना तौर पे फैसला कोई नहीं कर सकती। इमरान खान को हुकूमत असम्बली तहलील कर देनी चाहिए और एक नए इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए जिसके बाद एक मजबूत होकर इमरान खान आए और उसके बाद आज़ादाना तौर पे फैसले करे। आपको क्या लगता है कि ये इस राय में ये आपके नज़दीक कितनी करामत साबित हो सकती है इमरान खान के लिए? देखिए मेरे भाई, बात यह है कि अंग्रेज़ी का एक कहावत है कि वंस दी गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग। हमें ये पता है, इमरान खान साहब को पता है कि हमारे पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। हमारे पास नेशनल असम्बली में भी मेजॉरिटी नहीं, हमारे पास सिर्फ 5-6 वोटों का फ़र्क है। सेनेट में हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी। ये सारे चोर इकट्ठे हो गए थे, ये कोई लेजिस्लेशन, ये कोई कानून पास नहीं होने दे रहे थे। हमने जितना हम कर सकते थे हमने इंतज़ार किया है। अब इंशाल्लाह सेनेट में हमारी मेजॉरिटी आ रही है, चेयरमैन सेनेट भी हमारा होगा, डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी हमारा होगा। अब इंशाल्लाह हम जो मर्जी है, जो बिल हम इमरान खान पास करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह हम पास करके दिखाएंगे। ये तो कोई बात नहीं है, अगर हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है हम भाग जाएंगे, हम भागने वाले नहीं है। हम डट कर मुकाबला करेंगे और 3 साल तक हमने डट कर मुकाबला किया। कितने चैलेंजेस आए हैं, नेशनली और इंटरनेशनली आए, इमरान खान ने डट कर मुकाबला किया और इंशाल्लाह ताला इन क्राइसिस से भी इमरान खान निकलेंगे और इनके इंशाल्लाह इनको मुँह की खानी पड़ेगी। अच्छा, मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, जरदारी, ये तीनों अब इमरान खान से मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस्तीफ़ा दो यहाँ से क्योंकि तुम्हारा एतमाद खो चुका है, तुम अपनी एतमाद खो चुके हो, हुकूमत तुम्हारे साथ, अब तुम्हारे जो अपने MNAs हैं वो तुम्हारे साथ नहीं है। तो इमरान खान को क्या जाना चाहिए, मुस्तफ़ी होना चाहिए? क्यों मुस्तफ़ी होना चाहिए? ये किस बात की बोली है कि डिमांड कर रहे हैं कि आप मुस्तफ़ी हो जाएं? ये तो आज से नहीं कह रहे, ये तो डे 1 से कह रहे हैं। यही फजल रहमान ने क्या, उन्होंने इलेक्शन जीत लिया ना, सेनेट का इलेक्शन। ये फजल रहमान ने कहा था कि हम असम्बली में नहीं जाएंगे, हम उधर हलफ ही नहीं उठाएंगे। सबसे पहला इसका बेटा गया है हलफ लेने के लिए। ये तो सारी चोर इकट्ठी हुई है। ये एतमाद का वोट इमरान खान इनको बताएंगे कि एतमाद का वोट मैं लेकर आऊँगा। देखे यहाँ पे 2 सीटें थी, एक पे 174 की लीड से हम जीते हैं। वो क्या थी, वो क्या चीज़ थी? ये तो सारा टोपी ड्रामा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हफीज़ शेख की जो माशी पॉलिसियाँ थी लोगों ने उससे एतराज़ किया है। इमरान खान तब भी वहाँ से उसको शिकस्त दिया क्योंकि जो उसके MNA MPs थे उनने जो PTI गवर्नमेंट की जो माशी पॉलिसी थी उससे वो मुतमईन नहीं थे, जिसकी वजह से हफीज़ शेख को शिकस्त दी वहाँ से। देखे वो एक कैंडिडेट था इमरान खान साहब का। वो इमरान खान साहब खुद नहीं खड़े थे सेनेट के लिए, वो इमरान खान ने कैंडिडेट खड़ा किया था। अब जब एतमाद का वोट ले रहे हैं वो इमरान खान साहब खुद ले रहे हैं, तो इसमें बड़ा फ़र्क होता है। इनको ये गलत फहमी है, आज ये क्यों नहीं आ रहे? अगर इनको इतना भरम है कि ये इमरान खान साहब को मजबूर कर सकते हैं, आदमी एतमाद की तारीख ला सकते हैं, आज आ जाए। आज ही बाइकाट क्यों कर रहे हैं, आज ही भाग रहे हैं। आज उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे, इनको पता है कि इनकी बस की बात नहीं है। तो इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाए। थैंक यू।